عزیزی ناظرین، آداب اور سلام۔ اتر پردیش اردو اکیڈمی کے زیر اہتمام منعقدہ پروگرام میں ہم آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں، سواگت کرتے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ جب بھی ہم آپ کو اردو لکھنا پڑھنا سکھائیں یا اس کا اچارن سکھائیں تو اس کی طرف دھیان ضرور دیجیے گا، کیونکہ اگر آپ یاد نہیں رکھیں گے تو نہ صرف آپ کو مشکل ہوگی بلکہ ہمیں بھی مشکل ہوگی اپنی بات کو آگے بڑھانے میں۔ تو آپ سے یہی نویدن ہے یا آپ سے یہی گزارش ہے کہ جب بھی آپ اس کسی بھی ایپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے بیٹھیں تو یا اگر آپ لگاتار بیٹھیں تب بھی تو اپنا دھیان 3-4 چیزوں کی طرف ضرور دیں۔ ایک تو یہ کہ ہم کسی بھی لفظ کو کس طرح سے لکھ رہے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ ہم ماترائیں کس طرح لگا رہے ہیں، تیسری بات یہ ہے کہ حرفوں کی شکل کس طرح سے مختصر ہو کے ایک دوسرے سے مل کر کوئی بھی لفظ یا شبد بن رہا ہے، اور سب سے اہم بات اچارن، تلفظ، کیونکہ اگر آپ کا تلفظ یا اچارن صحیح ہے تو جو بھی آپ کو بولتے ہوئے سنے گا وہ آپ سے متاثر ضرور ہوگا۔ تو آئیے اپنے اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے، یعنی اردو زبان کو سیکھنے کا سلسلہ، کہ جس کے لیے اتر پردیش اردو اکیڈمی کی لگاتار یہ کوشش ہے کہ وہ آپ کو اس خوبصورت زبان کے بالکل قریب لے آئے۔ اب دیکھیے یہاں ہم نے ایک لفظ کہا یا بولا قریب، تو قریب میں کون کون سے حرف آئیں گے؟ قاف پلس رے پلس یہ بے، قریب۔ اور لکھیں گے کیسے؟ قاف رے ملائیں گے اور یہ اور بے۔ سکھانا مقصد یہ ہے کہ رے جب جڑتی ہے تو تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے، اس کی شکل بدلتی ہے، قاف میں 2 نقطے لگتے ہیں، اور جب ہم ان حرفوں کو ایک ساتھ مختصر کر کے جوڑتے ہیں تو ایک خوبصورت لفظ بنتا ہے قریب۔ تو خیر یہ تو جو ہم بول رہے تھے وہ بات ہو گئی۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ بھی بہت دلچسپ ہے، اور یا جو ہمارا شیرشک ہے یا ٹائٹل ہے وہ ہے مرزا کوڑا کا تام جھام۔ اب دیکھیے یہاں پہ اس سبق میں کیونکہ مرزا یہ کے ساتھ لکھا ہوا ہے اس لیے میں بھی لکھ رہی ہوں مرزا کوڑا کا تام جھام، یہ ہمارا ٹائٹل ہے۔ اب دیکھیے ہم عام طور سے مرزا بولتے ہیں، ٹھیک، مرزا یعنی شہزادہ یا کوئی لڑکا، اس طرح سے ہم بولتے ہیں۔ تو یہ بہت دلچسپ کہانی ہے۔ اب تام جھام کسے کہتے ہیں؟ پہلے تو یہ ہے کہ جھام کیسے لکھا ہوا ہے، چلیے تام تو پھر بھی آسان ہے، تے پلس الف پلس میم۔ اب بتائیے جھام کیسے لکھا ہوا ہے؟ یہی تو مشکل ہے، بات کہنی کبھی مجھے، کیا ہے وہ مصرع، چلیے کوئی بات نہیں، اس میں آ جائیے جھام پہ۔ تو جھام پہ دیکھیے اگر آپ الگ الگ لیں تو جیم پلس 2 چشمی ہے پلس الف پلس میم۔ ہم آپ کو شروع میں سمجھا چکے ہیں کہ جیم اور 2 چشمی ہے جب ملتا ہے تو بن جاتا ہے یہ والا لفظ حرف جھے، جھام۔ تو ہم جیم کو 2 چشمی ہے کو ملائیں گے تو جھے الف زبر جھا، اور میم ساکن، میم پہ دیکھیے جزم یعنی وہ پلس کا نشان، جھام، تام جھام۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ مرزا کوڑا کا تام جھام ہے کیا چیز؟ تو جب میں آپ کو سبق پڑھا رہی ہوں اس میں سے آپ کو ایک سوال کا جواب بھی یہ دینا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ ابھی تو ہم اردو سیکھ رہے ہیں اس کے ذریعے سے۔ بہادر شاہ کے زمانے میں ایک شہزادے مرزا کوڑا تھے۔ مرزا کوڑا مطلب شہزادے کیسے لکھا جائے گا، اور شہزادے کا صحیح اچارن کیا ہے؟ شہزادے، شہزادے۔ اچھا پھر اسی طرح سے شاہ، شاہ، ٹھیک۔ اچھا بہادر شاہ کے زمانے میں، اب دیکھیں زمانے لفظ ہوتا ہے،
जमाने कोई लफ्ज़ नहीं होता. अगर आप उसको जमाना कहेंगे तो इसका मतलब कोई चीज़ जम रही है, फ्रीज हो रही है. यह ज़माना यानी वक्त. तो बहादुर शाह जो बादशाह थे, उनके ज़माने में एक शहज़ादे मिर्ज़ा कुड़ा थे. नाम तो उनका मिर्ज़ा मोहम्मद सुल्तान था. नाम उनका ये था मिर्ज़ा मोहम्मद सुल्तान, मगर माँ बाप मिर्ज़ा को कूड़ा कहा करते थे. अभी आ रहा है इस पैरे में, गौर से सुनिएगा. इसलिए लोगों में भी यही नाम मशहूर हो गया था. क्या नाम मशहूर हो गया था? मिर्जा कूड़ा. हाँ, मिर्ज़ा कूड़ा या मिर्ज़ा कूड़ा. वजह इसकी ये हुई कि उनके माँ बाप के यहाँ बच्चा जिंदा न रहता था. अब ये लफ्ज़ जो है इसको हम जीम से लिखेंगे या जे से लिखेंगे? जिंदा. जे से लिखेंगे. जे से लिखेंगे. गुड. जे प्लस नून प्लस दाल प्लस हे, जिंदा. अब देखिए आम तौर से क्या होता है कि हम इसका उच्चारण जीम से करते हैं, जो गलत है. जिंदा कोई लफ्ज नहीं होता, लफ्ज होता है जिंदा, जे से. अच्छा, क्योंकि मिर्ज़ा कूड़ा के वालिदैन के यहाँ उनका कोई बच्चा जिंदा नहीं रहता था, तावीज़ और टोने टोटके किए गए, यानी बहुत सारी तरकीबें लगाई गई. बहुत से मुल्ला सियाने बुलाए गए. फ़कीरों और ज्योतिषियों के पास जाते जाते जूतियाँ टूटी. फ़कीर किस तरह लिखा जाएगा? कौन सा वाला, काफ या काफ आएगा उसमें, ये बताना है. काफ आएगा. कौन सा वाला? फे प्लस काफ. कौन सा? ये वाला. कौन सा वाला आएगा? अफसोस, काफ. ये वाला काफ आएगा, नुक्तों वाला. पे प्लस काफ प्लस ये और प्लस रे. अब हम देखिए इसको कैसे मुख्तसर करेंगे. ये बनेगा, मतलब फे को हमने शॉर्ट किया, काफ को ऐसे ले गए, फिर ये को शॉर्ट किया, फिर देखिए फे का नुक्ता, काफ के नुक्ते, ये के दो नुक्ते, फे ज़बर फा, काफ ये ज़िरक़ी और रे साकिन, फ़कीर. आखिर में अल्लाह ने रहम किया और ये पैदा हुए. यानी बहुत सारे ज्योतिषियों से, बहुत सारे लोगों से बार बार कुछ ना कुछ कराया गया, तो बहरहाल मिर्ज़ा कूड़ा पैदा हुए. भोले भाले माँ बाप बुरी नज़रों के बचने के ख्याल से उन्हें मिर्ज़ा कूड़ा कहने लगे. अब देखिए हम लोग अक्सर करके होता है लफ्ज़ बोलते हैं ख्याल, सही उच्चारण क्या है? ख्याल. अच्छा, कि हमारा बच्चा इस गरीब नाम ही के सदक़े बलाओं और मुसीबतों से बचा रहे. अब ये बताइए कि उसके माँ बाप ने, यानी मिर्ज़ा कूड़ा के माँ बाप ने उनका ये नाम क्यों रखा? ताकि बच्चा लोगों की नज़रों से बचा रहे, यानी किसी की नज़र उसको ना लगे. अच्छा, उन्हें बादशाह के यहाँ से कुछ वजीफ़ा मिलता था. वजीफ़ा कोई लफ्ज़ नहीं होता, वजीफ़ा. तो वजीफ़ा लिखना सीख लीजिए, यानी कुछ पैसे मिलते थे. वाओ प्लस जोए प्लस ये प्लस फे और उसके बाद ये गोल वाली है, वजीफ़ा. देखिए वाओ जोए, वाओ पूरा रहेगा, जोए पूरा रहेगा, फे और सब चीज़ें मुख्तसर हो जाएंगी. वजीफ़ा देख लीजिए, यानी स्कॉलरशिप समझ लीजिए, या कुछ पैसे मिलते थे उन्हें. स्कॉलरशिप क्योंकि जब आप तालिब इल्म होते हैं तब उसको कहा जाता है, लेकिन ये कि बहरहाल यहाँ पे मुराद ये है कि बादशाह की तरफ से उन्हें कुछ पैसे मिलते थे. उसी में इंतज़ाम के साथ, अब इंतज़ाम या इंतजाम? इंतजाम. इंतज़ाम. गुड. उनके साथ घर का गुजारा करते थे. आमदनी कम और खर्च ज़्यादा. हाथी घोड़े रखें तो किस तरह, मगर सवारी भी ज़रूरी थी. अब देखिए ये बहुत लफ्ज़ आता है ज़रूरी, आप ज़रूरी बोलते हैं, तो खुदा के लिए इसको आप ज़रूरी बोला करें और इसको लिखना भी सीख लें. ज़्वाद प्लस रे प्लस वाव प्लस रे और प्लस ये ज़रूरी. तो देखिए ज़्वाद को हमने शॉर्ट किया, बाकी रे तो नीचे चली जाएगी खुद ही. वाव पूरा इस तरह से, ज़रूरी सब पूरे पूरे आ जाएंगे. तो ये हुआ आपका ज़रूरी. मगर सवारी ज़रूरी थी, यानी अब आने जाने के लिए कहीं भी आना जाना है. तो अब देखिए इसको मैं अब मुख्तसर आपको बता रही हूँ कि मिर्ज़ा कूड़ा जो थे वो अपने वालिदैन के यहाँ बड़ी मन्नतों के बाद पैदा हुए.
ان کے والدین کو بادشاہ کے یہاں سے کچھ پیسے ملتے تھے جس سے ان کا گزر بسر ہوتا تھا، لیکن کیا تھا کہ کوئی بہت بڑی آمدنی نہیں تھی، خرچے زیادہ تھے، مگر آنے جانے کے لیے کچھ سواری ضروری تھی، اس لیے ایک تام جھام رکھا ہوا تھا۔ اب دیکھیں پوچھوں گی تام جھام کسے کہتے ہیں۔ یہ ایک قسم کی پالکی ہوتی ہے، اسے اٹھانے کے لیے 8 کہار اور ایک جمعدار ملازم تھے۔ نوکر چاکر اپنا اپنا کام کرتے تھے، لیکن کبھی کوئی نوکر موجود نہ ہوتا تو کہاروں کو حکم دیتے کہ بازار سے سودا وغیرہ لا دو۔ اب بتائیے تام جھام کسے کہا جاتا ہے؟ پالکی کو۔ اور اسے اٹھانے کے لیے کیا ہوتا تھا؟ 8 لوگ لگتے تھے۔ 8 لوگ، کہار جو مطلب پالکی اٹھا کے لے جاتے تھے، اور ایک جمعدار جو ان کو بتاتا تھا۔ سب نوکر چاکر اپنا کام جتنا بھی ان کی حیثیت تھی وہ سب کام کرتے رہتے تھے، لیکن جب کوئی نوکر اگر نہ ہو تو ان کہاروں سے جو 8 لوگ مقرر تھے کہ بھائی اگر کسی کو کسی کام کے لیے باہر جانا ہے تو پالکی میں بیٹھے گا اور وہ اس کو اٹھا کے لے جائیں گے۔ آپ نے فلموں میں بھی دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے پالکی جاتی ہے، تو سب لوگ کندھے پہ اپنے اس کا ایک پورا بانس یا جو بھی سمجھ لیجیے ایک لمبا سا بانس ہوتا ہے وہ اپنے کندھوں پہ وہ بلیاں وہ رکھتے ہیں اور پھر لے جاتے ہیں سواری کو اٹھا کے۔ تو اس طرح سے 8 لوگ تھے، لیکن کیا ہوتا تھا کہ جب بازار سے اگر کوئی سودا آنا ہے تو یہ ہوتا بھائی کہار فالتو بیٹھے ہوئے ہیں تو ان سے کہا جاتا تھا کہ بھیا آپ لا دو جا کے۔ پر کہتے ہیں کہ بوجھ اٹھا کر جلد جلد چلنے والے لوگ عام طور پر بے وقوف ہوتے ہیں، یعنی جو بوجھڑ ہوتے ہیں ان کا جسم تو بہت کام کرتا ہے، دماغ کام نہیں کرتا ہے، تو وہ عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دماغ سے نہیں سوچتے ہیں اپنے۔ وجہ یہ ہے کہ زور زور سے زمین پر پاؤں پڑنے سے دماغ کو دھماکہ پہنچتا ہے۔ لفظ ہے زمین، جمین نہیں ہوتا۔ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ریزن یا اس کا سبب یہ ہے کہ جب وہ پیر زور زور سے زمین پہ مارتے ہیں تو ان کے دماغ میں دھمک پہنچتی ہے، دھماکہ پہنچتا ہے اور عقل ماری جاتی ہے۔ یہ بات سچ ہو یا جھوٹ، مگر مرزا کوڑا کے کہاروں کا تو بالکل یہی حال تھا، وہ دماغ سے سوچتے ہی نہیں تھے۔ اچھا غور سے سنیے گا، پھر سے سوال آئے گا۔ یہ بات سچ ہو یا جھوٹ، مگر مرزا کوڑا کے کہاروں کا تو بالکل یہی حال تھا، وہ کچھ روز تک تو سودا لاتے رہے، لیکن ایک دن جمعدار سے کہنے لگے۔ اب یہ ہوا کہ بھئی ان کا کام یہ تھا کہ وہ سواری لے جائیں، لیکن جب گھر میں کوئی نہیں ہوتا تھا، کوئی دوسرا نوکر نہیں ہوا، تو 8 لوگ بیٹھے ہوئے خامہ خامے، تو یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ بھئی بازار سے کچھ سامان لے کے آؤ، تو وہ کبھی کبھی تو لا دیا، لیکن پھر وہ غصہ کرنے لگے۔ انہوں نے کہا جمعدار ہم تو اپنی رسوئی میں لگے ہوتے ہیں اور حکم آ جاتا ہے بازار جانے کا۔ انہوں نے کہا ہم اپنا کھانا وانا پکا رہے ہوتے ہیں تو اتنے میں یہ حکم آتا ہے کہ بھئی بازار جاؤ کچھ لے کے آؤ، اس سے ہمارا چوکا باسن سب کچھ تلپٹ ہو جاتا ہے۔ کہا کہ کھانا پکانے کا سسٹم بگڑ جاتا ہے ہمارا سارا، ہم سے ایسی نوکری نہیں ہوتی، ہم تو تام جھام کے نوکر ہیں۔ تام جھام پالکی یعنی بھائی ٹھیک ہے، اب دن میں کو اگر شہزادے کو یا مرزا کوڑا کو یا ان کے کسی گھر کے اور دوسرے کسی ممبر کو کہیں جانا ہے تو ہم اس کو لے جائیں گے، اٹھا کے پالکی لے جائیں گے، تو ہمیں سودا لانے کے لیے کیوں مجبور کیا جاتا ہے؟ ہم تو تام جھام کے نوکر ہیں، سواری کا کام ہو تو آدھی رات کو بھی حاضر ہیں، مگر یہ سودا لانے کا جھگڑا ہم سے نہیں ہوتا، نہیں تو ہمارا حساب کر کے جو کچھ نکلتا ہے ہمارے پلے ڈالو۔ کیا کہا انہوں نے؟ جو بھی ہے میرا حساب کر دو۔ تو کیوں حساب کرانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ وہ سودا نہیں لانا چاہتے تھے بازار سے۔ ٹھیک، تو کیا ان کو ایسا کرنا چاہیے؟ نہیں، ایسا تو نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں شرافت میں مت بتاؤ اتنی۔ اگر کسی انسان سے ہم زیادہ کام لے رہے ہیں تو وہ کیا کرے گا بیچارہ، وہ تو کہے گا ہی، پر کیوں، پر سوچ سمجھ کے کہنا چاہیے نا کوئی بات۔ وہ آپ کو دیکھیے مصنف جو ہے وہ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ کیوں ایک دم سے فیصلہ نہیں لیتے ہیں، کوئی بھی فیصلہ جذبات میں نہیں لیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے یہاں جذبات لفظ آ گیا، تو یہاں پہ پھر زیڈ یا زے کا استعمال آ گیا، تو جذبات کوئی لفظ نہیں ہوتا، جذبات ہوتا ہے۔ تو خیر جمعدار نے کہا، پہلے تو انہیں سمجھایا، بھائی جو ان کے اوپر بڑا مطلب آفیسر تھا، ایک طریقے سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس نے ان کو سمجھایا، مگر جب وہ بالکل نہ مانے تو مجبوراً سب کچھ شہزادے سے عرض کر دیا، بتا دیا جا کے ان کو۔ مرزا پرانے زمانے کے سمجھدار آدمی تھے۔ اچھا شہزادے جو تھے وہ سمجھدار تھے بہت، اس وقت تو سن کر پی گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، پی گئے، برداشت کر گئے، خاموش ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیے اکثر کر کے آپ نے یہ ڈائلاگ فلموں میں بھی سنا ہوگا، خاموش، شتروگھن سنہا بہت بولتے ہیں، تو کیسے لکھیں گے؟ آدھا تو میں نے لکھ ہی دیا ہے، دیکھ لیجئے، خاموش، خاموش نہیں ہوتا ہے، خ الف زبر خا، میم و زبر مو اور شین، خاموش، تو خے کی آواز نکلنی چاہیے۔
जमादार ने पहले तो उन्हें समझाया, मगर जब वो बिल्कुल ना माने तो मजबूरन सब कुछ शहजादे से अर्ज कर दिया। मिर्ज़ा पुराने ज़माने के समझदार आदमी थे, उस वक्त तो सुनकर पी गए और खामोश हो रहे, मगर दिल में इन कहारों के होश ठिकाने करने का इरादा कर लिया। क्या सोचा है उन्होंने शहजादे ने? इन्हें सबक सिखाएंगे। हाँ, दोपहर का वक्त था भाई। उन्होंने ये तो कहा कि भाई ठीक है, कहीं जाना हो तो हम सवारी लेके जाएंगे। गर्मी और दिल्ली की गर्मी, जमीन जलता तवा बनी हुई थी। बाजारों में, अब देखिए बाजार कोई लफ्ज नहीं होता, बाजार, बाजारों में आदमी तो क्या कोई पंछी पखेरु भी नजर नहीं आता था। इतने में एक मामा ने अर्ज की, मामा काम करने वाली कोई भी कनीज या नौकरानी, कि बेगम साहिबा को एक खीरा चाहिए। नौकर कोई मौजूद नहीं। कहारों से कहा था मगर वो हिलते तक नहीं, जैसे कुछ सुना ही नहीं। मैंने बेगम साहिबा को कुछ सब्जी यानी खीरा मंगाना था, तो उसने कहा कि काम वाली ने कि भाई आप खीरा मंगवा दीजिए। कहार तो हमारी बात सुन ही नहीं रहे। मिर्जा कूड़ा को मौका हाथ आ गया। मौका यानी उन्हें लगा अब वक्त है सबक सिखाने का। फरमाया लगाओ ताम झाम। ताम झाम लगाओ मतलब पालकी लगाओ, पालकी तैयार कराओ। कहार फौरन वर्दी पहनकर तैयार हो गए। मिर्जा ने सारे बाजार में फिरकर एक खीरा खरीदा और घर आकर अंदर भिजवा दिया। कहार अभी वर्दी उतारकर बैठे ही थे कि मामा फिर आई और कहने लगी हुजूर। अब देखिए हुजूर में हुजूर कोई लफ्ज नहीं होता, ज़्वात की आवाज निकलेगी और लिखा कैसे जाएगा। देख लीजिए हुजूर, मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ इसलिए ये ठीक, हुजूर। तो उसने कहा कि हुजूर अब ये लेके आए, खीरा भिजवा भी दिया अंदर। कहार अभी वर्दी उतार कर बैठे ही थे कि मामा फिर आई और कहने लगी हुजूर खीरा तो काना निकला। अब देखिए कोई अच्छा सा मंगवाइए। मिर्जा ने फिर हुक्म दिया लगाओ ताम झाम, यानी फिर दोबारा से पालकी तैयार करो। खीरा महल में गए। अच्छा, कहार फिर वर्दी पहनकर ताम झाम ले आए। मिर्जा सवार हुए और बाजार से एक और खीरा खरीद लाए। खीरा महल में गया और कहार वर्दी उतारकर हुक्के तंबाकू का सामान करने लगे। अब थक गए भाई, उसके बाद उन्होंने सोचा थोड़ा हुक्का वक्का गुड़गुड़ा लिया जाए। अभी तैयारी कर रहे थे तो मामा फिर आ पहुंची, यानी फिर से जो काम करने वाली औरत थी वो आ गई। अर्ज की हुजूर बेगम साहिबा मुंह धो रही थी कि कमबख्त छोकरी ने खीरा इस तरह पेश किया कि पानी में गिरकर नास हो गया, यानी खराब हो गया। मिर्जा ने कहा लगाओ तामझाम। फिर से उन्होंने कहा कि भैया उठाओ पालकी तैयार करो फिर से। अभी सवाल पूछूंगी, रहिएगा तैयार। गरज दिन भर में, अब देखिए गरज हम लोग आम तौर से क्या करते हैं, गरज बोलते हैं, गैन प्लस रे प्लस ज़्वाद, ये हुआ लफ्ज गरज। गैन की आवाज सही निकालना सीखिएगा। गरज दिन भर में कहारों को कोई 15-20 दफा ताम झाम उठाकर बाजार जाना पड़ा। अब तो उन्हें होश आ गया, समझ गए कि ताम झाम से कंधा तोड़वाने से तो यही बेहतर है कि एक आदमी जाकर सौदा ला दिया करे। चुनांचे फिर कभी ये शिकायत पैदा ना हुई। क्या समझ में आया कहारों को? एक जुमला भी बनाना है अभी। अच्छा बस इतना बता दीजिए कि कहारों को क्या समझ में आया, मैं वही लिख दूंगी यहाँ पर ताकि लिखना तो आए। यही समझ में आया कि इतने लोगों के जाने से बेहतर है कि एक आदमी जाके सामान ले आए। हाँ, उनको अक्ल आ गई। देखिए कहारों को देखते रहिएगा कैसे लिख रही हूँ। कहारों को अक्ल आ गई कि इतने चक्कर लगाने से बेहतर है कोई एक जाकर बाजार से सौदा ला दे। अब देखिए हमने ये किस किस तरह से लिखा, आपको ये सीखना है।
ایک ایک حرف پہ ایک ایک لفظ پہ غور کیجیے گا کہ کس طرح سے حرف مل کر لفظ بنا ہے. تو کاف زبر کا، چھوٹی ہے الف زبر ہا کہا، رے واو زبر رو کہارو، نون غنہ بندی کی انکی بندی کی آواز نکالتا ہے، رو کہاروں، کاف واو زبر کو، پڑھنا سیکھیے کہاروں کو، عین قاف دونوں مل جائیں گے اور پھر لام، عقل، آ گئی الف مد زبر آ، گاف زبر گا، حمزہ یہ زیر ای گئی، کہاروں کو عقل آ گئی، کے، کاف چھوٹی ہے کے، اتنے الف تے زیر ات، دیکھیے یہاں پھر جزم، اتنے، نون یہ زبر نے، اتنے، چکر، چکر میں دیکھیے تشدید آ جائے گی، یہ کاف 2 بار پڑھا جائے گا، اتنے، چے کاف زبر چک، کاف رے زبر کر، چکر، لام زبر لا، گاف الف زبر گا، لگا، نون یہ زبر نے. اس طرح سے اگر آپ ہجے کر کے، اگر آپ نے اتنی 3 لائن میں سے 2 لفظ بھی اچھے سے ہجے کر لیے تو آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی. آگے ہجے کر کے یا اسپیلنگ کے ذریعے سے آپ جو ہیں وہ جوڑ کے حرفوں کو، یا جب حرفوں کو جوڑیں گے تو اس کے جو لفظ بنیں گے اس سے ان کو پڑھ سکیں گے. تو لام زبر لا، گاف الف زبر گا، نون یہ زبر نے، لگانے، سین یہ زبر سے، لگانے سے، بے ہے زر بہ، تیرے زبر تر، بہتر، ہے یہ زبر ہے، بہتر ہے، کوئی، کاف اور زبر کو، حمزہ یہ زر ای کوئی، الف یہ زبر اے، کاف ساکن ایک، جیم الف زبر جا، کاف رے زبر کر، جا کر، بے الف زبر با، زے الف زبر زا، رے ساکن بازار، سین یہ زبر سے، بازار سے، سین واو زبر سو، دال الف زبر دا، سودا، لام الف زبر لا، دال یہ زبر دے، لا دے. تو دیکھیں کہاروں کو عقل آ گئی کہ اتنے چکر لگانے سے بہتر ہے کہ کوئی ایک جا کر بازار سے سودا لا دے. تو دیکھیے اس طرح سے ہم نے کچھ حرفوں کو جوڑ کر کچھ لفظ بنائے یہاں پر اور ان لفظوں کو پڑھنا سیکھا. اگر آپ کو ابھی بھی زیر زبر لگانے میں پریشانی ہوتی ہے تو غور سے مجھے سنیے گا، اور پھر بھی اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے، مان لیجیے کہیں ہو سکتا ہے کہ میرے سے کہیں پہ کوئی ماترا لگانی میں نہیں بتا پائی ہوں، تو آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تو بہرحال اب یہاں پہ دیکھیے کہ پھر کسی کو شکایت نہیں، وہ مان گئے کہ بھیا ٹھیک ہے اب ہم کام کر دیا کریں گے. اب یہ دیکھیے، اب اس کے بعد سے یہ کہاوت مشہور ہو گئی، یہی وجہ ہے کہ مرزا کوڑا کا تام جھام، یہی وجہ ہے کہ مرزا کوڑا کا تام جھام اتنا مشہور ہو گیا کہ دلی میں اکثر عورتیں جب انہیں کوئی کام بار بار کرنا پڑے تو یہ محاورہ بولا کرتی ہیں، ہے یہ کام کیا ہوا، مرزا کوڑا کا تام جھام ہو گیا. جب کوئی کام بار بار کرنا ہوتا ہے تو عورتیں اکثر کر کے یہ بات بولتی ہیں، اف یہ کام کیا ہوا، مرزا کوڑا کا تام جھام ہو گیا. ختم ہی نہیں ہو رہا، کس طرح سے بار بار کرتے ہی رہو، اس کو کرتے ہی جاؤ. تو دیکھیے کس طرح سے آپ نے آج یہ سیکھا. ضرورت اس بات کی ہے کہ جو کچھ آج سکھایا گیا اس کو دہرائیے، اس کو پڑھیے، اس کو بار بار سنیے، جس سے کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے کہاں تک سیکھا. اب آپ کو خود کو بھی جج کرنا ہے. ہماری محنت بھی جاری ہے، اکیڈمی کی محنت تو خیر ہے ہی ساری، کہ اکیڈمی نے آپ کے لیے اتنے کہتے ہیں کہ فائدے مند یا اتنے مفید کورس کو شروع کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ بہت جلدی اردو سیکھ سکتے ہیں. پر ضرورت اس بات کی ہے کہ بار بار ریوائز کریں، آپ ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیں اور اکیڈمی کے اس مقصد کو پورا کریں کہ جب بھی آپ بات کریں تو آپ کی باتوں سے خوشبو آئے. وہ خوشبو کب آئے گی؟ کہ جب آپ اردو زبان سیکھ جائیں گے، تبھی لوگ کہیں گے آپ سے، وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے. آپ سب کا بے حد شکریہ.